آپ صحافی ہیں، آپ ڈھولچی نہیں ہیں، آپ تبلچی نہیں ہیں، آپ منادی کرنے والے نہیں ہیں، آپ دربار کے مسخرے نہیں ہیں۔ یہ سب مقافات عمل شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ گیم از اوور یہ تمام دن ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا اور امپریشن یہ دیا جا رہا تھا کہ عمران خان کے درمیان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کھیل ختم ہو گیا ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، ان کے اپنے سپورٹرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ سب سے زیادہ حصہ ڈال رہے تھے۔ جیسے ہی آپ اس گیم از اوور پہ کلک کریں تو آپ کو نظر آئے گا سب سے اوپر نام عاطف رؤوف ہیں، مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف کا نام، ان کے ٹویٹر ہینڈلز نظر آئیں گے، اور پھر نیچے آپ کو باقی لوگ جن کو فالو کرتے ہیں وہ نظر آئیں گے، اسی لیے آپ کو سب سے اوپر نظر آتے ہیں۔ اور اس گیم از اوور میں مریم نواز شریف نے اپنا حصہ کیسے ڈالا میں آپ کو بتاؤں۔ مریم نواز شریف نے ایک ٹویٹ لائک کیا اور لائک کر کے کہا سیم پیج شیم پیج بن گیا۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا تھا ونس مریم نواز سیڈ، تو یہ مریم نواز نے پہلے کہا تھا، اور اب دیکھیں کہ جو سیم پیج ہے وہ شیم پیج بن گیا ہے۔ اس کے بعد مختلف صحافیوں نے اس حوالے سے، اور خاص طور پر ڈان میڈیا گروپ سے وابستہ صحافیوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ دعوے کیے اور کہا کہ اختلاف ہے، جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان اختلافات ہیں اس بات پر کہ فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور اسی وجہ سے نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا۔ جو جنرل فیض حمید کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن تھا 2019 میں، وہ بھی کوئی 2.5-3 دن لیٹ ہوا تھا اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ باتیں جو ہیں تب نہیں کی گئی تھیں، اب کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ فوری طور پر ہو نہیں ہوتا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیٹ ہوتی ہیں اور اس کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک دعویٰ کیا گیا فاروق سلیم صاحب کی جانب سے، تجزیہ کار ہیں اور بالکل ابتدا میں وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ تھے، پھر حصہ نہیں رہے تھے، تو اس کے بعد سے وہ شدید تنقید کرتے ہیں اپنی شدید پیلی گرافکس کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت پر اور ان کی کارکردگی پر۔ انہوں نے دعویٰ کیا A summary for new DGISI was sent to the PM۔ نمبر 1 انہوں نے لکھا، نمبر 2 پہ انہوں نے لکھا PM failed to respond۔ عمران خان صاحب جو ہے اس پر کوئی جواب دینے میں ناکام رہے۔ نمبر 3 پہ انہوں نے لکھا کہ 6 اکتوبر کو CCC approved جی فیض یعنی کہ جنرل فیض کی پوسٹنگ آؤٹ، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 5ویں نمبر پہ اکتوبر کی 6 تاریخ کو 4:25 پر ISPR جنرل ندیمز اپوائنٹمنٹ، یعنی ISPR نے اناؤنس کیا جنرل ندیم کا اپوائنٹمنٹ DGISI کے طور پر، اور 7 اکتوبر کو COAS چیف آف آرمی اسٹاف PM میٹنگ یہ ہوئی، NSC جو ہے وہ کینسلڈ ہوئی، ریکنوینڈ ہوئی۔ یہ تمام چیزیں فاروق سلیم صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہوئیں۔ میں نے اسلام آباد میں کچھ دوستوں سے کنفرم کیا جو اسی آفس میں ہوتے ہیں جس آفس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر اختلافات ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کی اپنی میٹنگ بھی ہوئی جنرل فیض حمید صاحب سے، تو یہ خبریں جو ہیں یہ کہیں سے بھی ان کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہوا یہ کہ ڈان سے جو خبریں آ رہی تھیں یا ڈان کے صحافیوں کی جانب سے جو خبریں آ رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ بتایا جا رہا تھا بعض لوگوں کی جانب سے، جیسے نجم سیٹھی صاحب نے ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر میں نجم سیٹھی صاحب نے لکھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید اب ISPR میں اس میں ISI کے DG کے طور پر نہ رہیں، اور عمران خان صاحب ان کو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ بنی، اور پھر یہاں سے چیزیں آگے بڑھیں۔ اس تحریر کے بعد ہوا یہ کہ مریم نواز شریف نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں جو چیز کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف سے لندن میں میاں صاحب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، ایک سوال ہوا، اور سوال کرنے والے نے پوچھا کہ میاں صاحب کیا مکافات عمل شروع ہو گیا ہے؟ میاں صاحب نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے چھوٹی سی ویڈیو یہ 6 سیکنڈ کی ہی کیا۔ میاں صاحب ہنسے، لکھا ہوا that little giggle by میاں صاحب is worth a million words۔ جو لاکھوں لفظ ہیں ان پر بھاری ہے میاں صاحب کی یہ ہنسی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے ارد گرد میں نے آپ کو بتایا ملازم صحافی قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ لوگ میاں صاحب سے سوال نہیں کرتے، یہ لوگ میاں صاحب کو بتاتے ہیں کہ میاں صاحب عمران خان نے یہ کہا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ لوگ میاں صاحب سے کہتے ہیں میاں صاحب فلانا ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ میاں صاحب فلانا آ رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ان لوگوں نے میاں صاحب سے کبھی نہیں پوچھا کہ میاں صاحب کتنا علاج ہو گیا، میاں صاحب طبیعت کیسی ہے، میاں صاحب خیریت سے ہیں، میاں صاحب یہ جو گھر ہے جس میں سے آپ آ رہے ہیں اسی گھر پہ انتظام ہے، آپ اسی میں رہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کبھی میاں صاحب سے نہیں پوچھا کہ میاں صاحب وہ الحمدللہ محب آیا تھا، پاکستان کو اس نے چکلا کہا تھا،
آپ نے اس سے ملاقات کی ہے، کیوں کی ہے ملاقات؟ ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور ان میں اگر کوئی ایک آدھ صحافی سوال کرنے کی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ہمت کرتا بھی ہو، تو میاں صاحب کے ارد گرد 3 سے 4 ایسے صحافی موجود ہیں جنہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ روکنا کیسے ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سوال کرے گا، دوسرا سوال کرے گا، تیسرا سوال کرے گا، چوتھا سوال کرے گا، پھر پہلا سوال کرے گا، درمیان میں سے تیسرا سوال کر لے گا، پھر چوتھا سوال کر لے گا، دوسرا سوال کر لے گا. یہ چاروں کسی اور کو موقع نہیں دیں گے، اور اگر کوئی اور سوال کر لے گا تو بعد میں یہ باقاعدہ اس سے گھیر کے سمجھاتے ہیں کہ تم سوال مت کیا کرو. میاں صاحب بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ اس کے سوال کے بعد بھی میاں صاحب یار یہ آپ نے کیا، اور پھر یہ درمیان میں سے کوئی سوال کر لے گا. اس کا سوال اگر ہو بھی جائے گا تو یہ لوگ کودیں گے اور چھلانگ مار کے اس کا سوال لے اڑائیں گے، پھر میاں صاحب اس کا جواب دیں گے، اور اس صحافی کو بعد میں حسن، حسین اور تینوں چاروں یہ جو ملازم صحافی ہیں میراثی قسم کے، یہ سمجھانے لگیں گے. ایسی میراثی آپ کو یہاں پر بھی ملیں گے. جنرل ندیم کا جیسے ہی اعلان ہوا تو خبر یہ تھی کہ جنرل ندیم انجم، جن کے بارے میں پہلے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ DGSI بن رہے ہیں، ان کی تعیناتی کا بتا دیتے. اگر آپ کو ان کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں یا آپ نے ریسرچ کر لی ہے تو وہ ریسرچ رکھ دیتے کہ نئے DGSI جو آ رہے ہیں وہ ان اہم پوسٹوں پر کام کر چکے ہیں. اگر اس زیادہ معلومات تھی تو اس زیادہ معلومات شیئر کر دیتے. خبر پر رہتے. آپ صحافی ہیں، آپ ڈھولچی نہیں ہیں، آپ تبلچی نہیں ہیں، آپ منادی کرنے والے نہیں ہیں، آپ دربار کے مسخرے نہیں ہیں، آپ میراثی نہیں ہیں. آپ نے ان کے چہرے کی، ان کے کام کرنے کے انداز کی، نہ جانے کس کس چیز کی مثالیں دے دیں. بس بھاگ لگے رہن اور حضور کا اقبال بلند ہو کہنا رہ گیا تھا. یہ وہ حال تھا جو ہمارے صحافیوں نے دکھایا. اسی پر مبشر زادی صاحب نے یہ پوچھا آج اختلافات کی خبروں کے درمیان کہ اب خوش آمدی ٹویٹس کا کیا کرنا ہے. اسی وجہ سے گیم از اوور جو ہے وہ ہمارے ہاں بری طرح سے ٹرینڈ کر رہا تھا، اور اس سے امپریشن یہ جا رہا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مسلم لیگ نون کو اس وقت چاہیے اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے خبر چاہیے. کسی نوٹیفیکیشن کا لیٹ ہونا، کچھ ہونا، مسلم لیگ نون ان رکھے گی. اور ان چیزوں کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی خبر پر آپ کو اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں دے گی. یہ لوگ بتائیں، یہ لوگ جواب دیں کہ یہ کب اس نئے نیب آرڈیننس کو لے کر عدالت جا رہے ہیں، اس کی دھجیاں اڑائیں گے اور اس کو مٹا کر رکھ دیں گے، اس کو نہیں آنے دیں گے. یہ لوگ بتائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا فائدہ انہی لوگوں کا ہے. تو یہ لوگ چپ چاپ آپس میں شور مچا کے پریس کانفرنس میں بات کر کے اس نیب آرڈیننس کو اتفاق سے گلے لگائیں گے. اور دوسری بات، یہ نیب آرڈیننس جو ہے اس کے سلسلے میں 3 شخصیات نے اسلام آباد میں کچھ حکومتی لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کچھ مزید فیورز مانگی ہیں اور کہا ہے کہ آپ اسے پارلیمان میں لے آئیں، وہاں پر بھی کچھ چینجز کے بعد معاملہ حل ہو جائے گا تو ہمیں یہ زیادہ قابل قبول ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ.